أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ گزشتہ آیتوں کے اندر تصحیح نیت اور اعمال کی درستگی کے بارے میں بتلایا تھا۔ وہ اعمال درست ہیں کیا؟ وہ 15 آیتیں اس عنوان کے اوپر اتاری گئی ہیں، اور یہ 15 آیتیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ 15 آیتیں پوری تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو جانے والی کتاب تورات کے اوپر جو تورات نازل ہوئی اس کی خلاصہ اور اس کے مضامین اور اس کے عنوان یہ 15 آیتیں ہیں جو شروع ہو رہی ہیں اور جس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا حکم نمبر 1 کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک شرک اصغر ہے کہ اپنے عمل کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے، اپنی نمازوں کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے، اپنے صدقات و خیرات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا لیا جائے۔ اور ایک شرک اکبر ہے کہ صرف عمل کے اندر نہیں بلکہ اعتقادات، عبادات کی درستگی نہ ہو، ان سب کے اندر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو تجویز نہ کرنا خدا بنا کر، ورنہ تمہاری حالت ایسے ہو جائے گی جیسے بالکل بے یار و مددگار اور بدحال۔ لا تجعل، مت بنانا، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، دوسرا خدا اور معبود، فتقعد، ورنہ تم بیٹھ جاؤ گے، مذموماً، اس حال میں کہ تمہاری مذمت بیان کی جائے گی، مخذولا، رسوا ہو کر۔ اس کا مفہومی ترجمہ یعنی تم بیٹھ جاؤ گے بے یار و مددگار اور بدحال ہو کر۔ وَقَضَى رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ حکم صادر کیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت نہ کرنا ہرگز سوائے اس کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ گویا حکم الہی، لفظ قضا جو آیا ہے یہ عربی زبان کے اندر 9 معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ لفظ قضا یہاں پر قضا کا معنی تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے، تمہارے رب نے حکم صادر کیا ہے کہ اس زمین کی دھرتی کے اوپر عبادت ہوگی تو خالصتاً اللہ کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کا ذکر اپنے ذکر سے ملایا ہے، اور دوسرے نمبر پر والدین کو احسان اور حسن سلوک کی ترجیح دی ہے۔ 10واں نمبر نہیں دیا، 12واں نمبر نہیں دیا، بلکہ اپنے شرک کی ممانعت کے بعد دوسرا حکم وہ ہے حسن سلوک والدین کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنا اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اللہ کے ساتھ عبادت کرنے کے برابر ٹھہرایا ہے، کہ گویا اللہ نے اپنے ساتھ جس کا ذکر کیا ہے وہ والدین ہے۔ بخاری شریف میں کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اپنے وقت کے اوپر نماز ادا کرنا یہ تمام اعمال کے اندر سب سے اچھا عمل ہے۔ بولا پھر اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا، ان کی بات ماننا، یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ کہا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ سب سے بہتر عمل۔ 3 عمل کے اندر دوسرا درجہ دیا۔ ایک اور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ مجھ پر میری ماں کا حق ہے یا میرے باپ کا؟ فرمایا امک، تیری ماں کا۔ پھر
اس کے ذہن میں تھا کہ اگلا جملہ باپ کو سننے کو ملے گا. بولا نہیں، تیری ماں کا. بولا پھر؟ کہا تیری ماں کا. بولا پھر؟ بولا ثم اباک، پھر تیرے باپ کا. 3 دفعہ ماں کا حکم دیا اور 4تھی دفعہ میں باپ کا کہا، کیونکہ ماں جن 3 بڑے مرحلوں سے گزرتی ہے اس زمین کی دھرتی کے اندر، وہ مشقت پر صبر اسی ماں کو ہی حاصل ہے. ماں کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو 3 مراحل اور جو زندگی کے جوخم اٹھا کر محنت اور مشقت کے ساتھ 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھانا، اس کے بعد اس کے یہاں ولادت کا ہونا، پھر 1.5 سال 2 سال 1 سال حسب استطاعت اس کو اپنی چھاتی سے لگا کر گھومنا اور اپنی غذا کے اندر اپنا شریک بنا لینا، یہ 3 اتنے بڑے مرحلے ہیں کہ ان 3 مرحلوں کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پر 3 دفعہ پہلے ماں کا حق ہے، پھر باپ کا. یہ ہے ماں. کہنا بہت آسان ہے، ایک دفعہ بوجھ اٹھا کر دیکھ لیں. 5 کلو 4 کلو 2.5 کلو 3 کلو کا بوجھ اٹھائیں، دیکھیں کتنی دیر اٹھا کے چل سکتے ہیں. اٹھا کر چلے بھی، اٹھا کر نماز بھی پڑھیں. چلی خواتین پوچھتی ہیں تو والدین کے حقوق کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ زندگی میں کبھی سجدہ جو ہے وہ مفتی صاحب ہم نے ابھی تک زمین کے علاوہ کبھی کیا نہیں ہے، اور ابھی 8 ماہ کا ہو گیا ہے، پیٹ میں بچہ ہے، زمین پر سجدہ نہیں ہوتا، کیا حکم؟ یہ ہے ماں. 8 مہینے 9 مہینے تک اٹھانا، اٹھا کر چلانا. بیت الخلاء بھی اسی کے اندر ہے. آپ کا مہمان ایک دن تک آئے گا، آپ مرحبا کہیں گے. دوسرے دن آئے گا تو تھوڑا سا اعراض کریں گے کہ یار یہ ادھر ادھر ہو جائے. تیسرے نمبر پر کیا کریں گے؟ تیسرے دن بھی آ گیا تو آس پاس والے کو بولیں گے یار اس کو ذرا ادھر ادھر کرو یار، یہ تیسرا دن ہے، پھر چپک گیا میرے ساتھ. اور یہ 9 مہینے اپنے جسم اور اپنی جان میں آپ کو اپنا ساتھ دے دیتی ہے. اس کی کوئی نظیر صرف اسلام مسلمان کی تاریخ نہیں، انسانیت پیش کرنے سے عاجز ہے. اٹھانا، اپنی غذاؤں کے اندر شریک کرنا. میں اور آپ کھائیں گے تو ہمارے خون میں جائے گا، ہمارے جسم کے رگ و ریشے میں جائے گا، یا پھر پیشاب اور فضلے کے اندر نکل جائے گا. ان 9 مہینوں کے اندر وہ اس کا کھانا بھی وہی بچہ، اس کا پینا وہی بچہ. ساری باتیں چھوڑیے میاں، اپنی سانس کے اندر بھی اپنے بچے کو اپنا شریک بنا لیتی ہے. گویا نہ تھا اور کھڑا کر دیتی ہے، صفر کو وجود دے دیتی ہے. کوئی چیز دھرتی پر تھی نہیں، اس کو اٹھا کر 9 مہینے بعد، بڑے کتنا پیارا بچہ ہے. ارے بھائی، پیارا بننے میں اس ماں کا کتنا بڑا کردار ہے. پھر دوسرے نمبر پر ولادت کا وقت. بیچاری اب تو 3 4 بچے ہو جانے کے بعد بھی خواتین باقاعدہ روتی ہیں کہ مفتی صاحب دعا کریں اللہ کوئی خیر کا فیصلہ کر دے، اس بار بہت ڈر لگ رہا ہے. تو شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ ہوگا بہن بیٹی کا. پہلی دفعہ ہے تو یہ دعا پڑھیں، پہلی دفعہ تو نہیں، 4تھی دفعہ ہے، 5ویں دفعہ. اس کے باوجود بھی ایسا خوف کا عالم ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو جب اتنی بڑی اللہ کی ولیہ حضرت مریم علیہ السلام، جب ان کے لیے حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو کیا کہنے لگے؟ یا لیتنی مت قبل ھذا، ایک کاش اس سے پہلے مر جاتی، یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. اتنا مشکل مرحلہ. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، ایک کاش کہ میں کچھ ہوتی نہیں. ایک جان کو اپنی جان کے اندر پالنا پوسنا، 9 مہینے برداشت کرنا، اس کی وجہ سے اپنی غذا کو مینٹین کرنا، اس کی وجہ سے اپنے کھانے پینے کو مینٹین کرنا. جو عورت چلتی پھرتی نہیں تھی وہ اس کو چلنے پھرنے کی محنت کرنا، اور اس کے بعد اس کے دنیا کے اندر آنے کے لیے اسباب کا طے ہو جانا، یہ کوئی آسان بات ہے. اللہ نے جہاں اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا سورہ عبس کے اندر، وہاں پر فرمایا ثم السبیل یسرہ. ذرا دیکھو تو صحیح اللہ راستہ ہموار کیسا کرتا ہے. اتنا مشکل مرحلے سے گزر کر پھر 2 سال تک چھاتی سے پلاتی ہے دودھ. آسان مرحلہ ہے.
اس لیے کہا گیا کہ سب 3 دفعہ ماں بہت بڑا درجہ ہے والدین کا، اور کیسے نہ ہو اللہ نے جب اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن یہ درجہ سب سے بڑا مردوں کے لیے ہے۔ عورتیں اگر بیاہ دی گئی ہیں تو یہی حق، اس سے بڑا حق ان کے لیے ان کے شوہر کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو امرت المرأة لأحد ان تسجد لأحد لامرت المرأة ان تسجد زوجها، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ لہذا جو عورتیں شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ حق اس سے بھی بڑا ان کے شوہر کا ہے۔ شادی کے بعد والدین کا حق عورت کے لیے کم ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اب والدین نہیں اب شوہر، ارے بھائی کیسی بات کرتے ہو؟ والدین جیسی تھی تو کوئی ذات دنیا میں آج تک بنی ہی نہیں ہے، دھرتی پر اس کا جنم تک نہیں ہوا۔ شوہر لاکھوں محبتیں اور الفتوں کے آپ کو حصار کے اندر لے لے، آپ پر عشق کر کے اپنی جان نچھاور کر دے، لیکن ماں باپ کی جو پاؤں کی دھول کا ذرہ ہے اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن شریعت نے حق یہ دیا ہے شوہر کا زیادہ، اور مرد کو حق یہ دیا ہے کہ اپنے والدین کا ادب زیادہ، اپنے والدین کی اطاعت زیادہ۔ لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہم تو ڈھول ہو گئے ہیں، ادھر سے بیوی بجاتی ہے، ادھر سے والدین بجاتے ہیں، درمیان میں پڑھتے ہم ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی پوری دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے، بھائی خالی آپ کا مسئلہ تو یہ نہیں، سب کا یہی مسئلہ ہے۔ بیوی بولتی ہے یہ کرو، والدین بولتے ہیں یہ کرو، اور بیچارہ پستا کون ہے؟ بیٹا اور شوہر مل کر خوب پستے ہیں۔ میں نے کہا بس یہی اعتدال کے ساتھ زندگی چلانا ہے اور اسی حقوق کے ساتھ ہے، کیونکہ نچھاور تو کر نہیں سکتے، ختم تو کر نہیں سکتے، اللہ نے اتنا بڑا حق دیا ہے۔ لیکن اتنا بڑا حق والدین کا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد سے یا بیوی کے حقوق سے بالکل متنفر ہو جائیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اپنے باپ کے کہنے پر۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب بھائی بہو ہمیں اچھی نہیں لگتی تو ہم بھی اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں طلاق دے دیں۔ تو عبداللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی تو یہ بھی دے۔ سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بھائی اس کے لیے باپ بھی عمر جیسا ہونا ضروری ہے، آپ عمر جیسا باپ لے آؤ پھر طلاق دے دیتے ہیں۔ حیثیت صفر ہے، اور سمجھتے اپنے آپ کو کیا ہے ترم خان کے بھائی ہم بس جو کہیں ہمارا بیٹا کر لیں۔ یہ کہاں کا اصول ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ اب بیٹا کہتا ہے کہ یار پریشان تو میں ہو رہا ہوں، آپ کہتے ہیں مفتی صاحب کہ باپ کا حق اتنا ہے، والدین کا حق اتنا ہے، اور بیوی کا حق بھی ہے، ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب کرے کیا؟ بھائی حل تو یہ ہے کہ بس پوری دنیا اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، حل یہ ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ دونوں طرف سے اعتدال کی راہ ہموار کر کے افراط تفریط سے بچا کر زندگی کو آخری موڑ اور کنارے تک لے کر جائے، یہی حل ہے، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ والدین کے حقوق سے آپ کنارہ کش ہو جائیں، کیونکہ والدین کے حق بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، تفسیر قرطبی میں بڑا واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی میرا باپ مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، میرے پیسے لے لیتا ہے اور میرے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کو لے کر آ جاؤ۔ باپ کو لے کر آنے لگا، حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آ گئے اور کہنے لگے یا نبی اللہ ان اللہ یقرئک السلام، اے نبی اللہ آپ کو سلام پہنچا رہے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جب آ جائے ساری باتیں ایک طرف، اس آنے والے بوڑھے سے پوچھئے گا، شیخ سے پوچھئے گا، شیخ عربی زبان میں بوڑھے کو کہتے ہیں، کہ وہ ساری باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ دل میں کیا کہتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ رستے کے اندر آدمی ہو، بوڑھا ہو، تو رستے کے اندر دل کے اندر باتیں بناتا ہوا آ رہا تھا کہ یار یہ میرے بچے میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے، یہ میرے ساتھ اس قسم کا معاملہ کر رہا ہے، دل کے اندر باتیں بنا رہا تھا، زبان سے ادا بھی نہیں کیا، اور اتنے کے اندر باپ پہنچ گیا۔ تو باپ کو کہا کہ تم بیٹے کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرتے ہو، اس کے پیسے لے لیتے ہو۔ تو اس باپ نے کہا کہ اگر لیتا بھی ہوں تو میں خرچ کس پہ کرتا ہوں؟ یا تو اپنی بہن پر خرچ کرتا ہوں جس کی پھوپھی ہے، یا اس کی خالہ پر کرتا ہوں، یا اپنے پر کرتا ہوں۔ تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم رستے میں کہتے ہوئے کیا آ رہے تھے؟
وہ حیران ہو گئے. وہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تو میرے اپنے کانوں نے نہیں سنا کہ کیا کہہ رہا تھا, آپ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ بولا میرے اللہ نے مجھے بتا دیا. بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ بولا کچھ اشعار اپنی زبان میں بولتا ہوا آ رہا تھا, اور وہ اشعار یہ ہیں: غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسحر عائنا الا تمہلل فلما بلغت السن والغایۃ التي جعلت سزائی جزاء غلظة وفضاضة فیا لیتنی حق الجوار ولم تکن کأنک انت المنعم المتفضل. شاید اشعار کے اندر پڑھنے میں بے ترتیبی ہو جائے, مشہور بڑے اشعار ہیں کہ بیٹا جب تو پیدا ہوا تو تیرے کو کھلانے پلانے والا میں ہی تھا, پیسے مانگ کر دیکھو کسی سے پتہ لگے گا کتنی مشکل سے پیسہ نکلتا ہے, لیکن تیرے دنیا میں آنے کے بعد تیرے کو غذا دینے والا اسباب کے ذریعے میں ہی تھا, اور جب تک تو جوان نہ ہو گیا میری رحم و کرم, میری مہربانیاں ساری تیرے ساتھ ہوئی. جس رات تو بیمار ہو جاتا تھا نا بیٹا, اس رات تیرے بیمار ہو جانے کی وجہ سے میں پوری رات سوتا نہ تھا, میں پوری رات تڑپتا تھا. تو یہ سمجھ رہا ہوتا تھا کہ طبیعت تیری خراب ہے, لیکن تڑپ میری ہوتی تھی اور پوری رات جاگ کر گزار دیتا تھا. اب تو بڑا ہو گیا ہے, میں خزاں کے اندر آ گیا ہوں اور تیرے اندر بہار لگ گئی ہے, میری کمر جھک گئی ہے اور تو سیدھا تنا اور درخت کی طرح کھڑا ہو گیا ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب تو میرے لیے جھک جاتا جس طرح میں تیرے لیے جھک گیا تھا, لیکن یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے میرا یہ سارا بدلہ اتنی سختی کا اور اتنی غلاظت کا دیا, گویا تو مجھ پر احسان کرتا ہے پیسے دے کر. ارے چھوڑ میاں, کم از کم مجھے اتنا ہی بدلہ دے دیتا جتنا تو اپنے پڑوسی کو بدلہ دیا کرتا ہے. بندہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے, کم سے کم کاش تو نے اتنا ہی بدلہ دے دیا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار سنتے جاتے اور روتے جاتے, اور کھڑے ہوئے اور اس بچے کا گریبان کو ہاتھ پکڑا اور جھنجھوڑا اور کہا انت ومالک لابیک, تو وہ تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس حدیث سے یہ مطلب لیا جائے کہ بچہ جو کمائے اس پر والدین کا حق ہے, ہرگز نہیں. بچہ جو کمائے اس پر حق بچے کا. ہاں اگر گھر کے اندر والد ایسا ہے کہ وہ محتاج ہے, لاچار ہے, فقیر و نادار ہے, اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں اور اس کی اولاد اس کو کچھ دیتی نہیں, تو ایسی صورت میں والدین کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اپنی اولاد کے پیسوں میں سے لے سکتے ہیں. عام حالات کے اندر اجازت نہیں ہے, یہ سختی کے حالات, اضطراری حالات کے اندر اس بات کی اجازت ہے. تو لہذا والدین کے ساتھ اچھا سلوک, والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, لیکن خاص کر وہ وقت جب بڑھاپے کا ہو, جب بچہ جوان ہو جاتا ہے, والدین بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں, تو اس وقت اصل موسم ہے اطاعت کمانے کا. حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من المنبر وقال ادنو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے منبر کی طرف جانے کے لیے اور کہنے لگے میرے قریب ہو جاؤ. صحابہ فرماتے ہیں ہم قریب ہو گئے. فضائل اعمال کے اندر فضائل رمضان میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. ہم قریب ہو گئے. فلما ارتقى, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے آپ نے فرمایا آمین, دوسری پر چڑھے فرمایا آمین, تیسری پر چڑھے فرمایا آمین. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نے کبھی آپ کو اس قسم کے عجیب حالات سے دو چار ہوتے ہوئے دیکھا نہیں, آج ایسا کیا معاملہ ہوا کہ آپ پہلی سیڑھی پر آمین, دوسری پر آمین, تیسری پر آمین. فرمایا کیا تم لوگوں نے سنا ہے؟ بولا جی ہم نے سنا ہے. بولا ہوا یہ کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکا. تو میں نے کہا آمین. دعا دینے والا, بد دعا دینے والا جبرائیل ہے, حکم اللہ کا لے کر آیا ہے. آمین کہنے والی ذات قل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور صحابہ یہ بات سن رہے. بتائیے اس دعا کی قبولیت میں کسی کو شک ہے؟ آپ کہیں گے
کہ یار ہم تو اپنے والدین کی بڑی نافرمانی کرتے ہیں، آج تو ہم بڑے پیسوں والے ہیں، ہماری بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ بد دعا ہمیں لگتا تو نہیں کہ اس کا اثر ہوا ہے۔ میاں بات یہ ہے کہ بڑوں کی بد دعا ایسی جگہ پہ اثر کرتی ہے کہ انسان کو بڑوں کی بد دعا ایسی جگہ اثر کرتی ہے کہ انسان کو سوچ بچار کرنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں اور اس کے بازو ٹوٹ گئے ہیں، لیکن احساس بہت دیر بعد جا کر ہوتا ہے، لیکن اثر ضرور کرتی ہے، کیونکہ دینے والا بد دعا پر آمین کہنے والا خود اللہ کا نبی ہے، اور دو اور بد دعائیں مستقل پوری حدیث سے فضائل اعمال کے اندر۔ لہٰذا بڑھاپے کے اندر اس کا عمل اور زیادہ ہو جاتا ہے کہ جب ان کے حالات چڑچڑاپن کے اندر ہوں، وہ تکالیف کے اندر ہوں، وہ کراہنے کی حالت میں ہوں، بچوں پر مزید خدمت ان پر لازم ہو جاتی ہے۔ اسی کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں، اما یبلغن، اگر وہ پہنچ جائیں، عندک تیرے پاس، الکبر بڑھاپے کی حالت میں، او احدہما یا ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف مت کہنا، یعنی بڑھاپے تک پہنچ جائیں اور وہ تمہیں کسی کام کا کہیں تو اف مت کہنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی تکلیف دہ مقام کو بیان کرنے کے لیے اف سے کوئی کمتر درجہ نہیں ہے۔ جب اف سے کوئی کمتر درجہ نہیں ہے تو لفظ اف کا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان اف کہے۔ والدین نے کوئی کام کا تھوڑا سا منہ بن گیا ایسے، یہ اف کے اندر داخل ہے، کیونکہ تکلیف کے اظہار کے لیے اف سے کوئی کم لفظ بتانے کے لیے نہیں تھا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان دونوں کو جھڑکنا مت۔ ابھی کل تو میں نے آپ سے کہا تھا، آپ پھر دوبارہ باتیں کرنے کے لیے آ گئے، کل تو میں نے آپ سے بات کی تو تھی، کل تو آپ کو سمجھایا تھا بیٹا یہ کر لو، ابھی تو آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ اس طرح نہیں کرنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھاڑنا مت، ڈانٹ نہ پلانا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں سے بات کرنا بڑی نرم بات۔ والدین سے بات کرتے ہوئے آدمی کو لگے کہ وہ عاجزی کا خوگر ہوا ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا، اور ان کے لیے نرم رکھنا، ہلکا رکھنا، جناح بازو، الذل من الرحمہ، شفقت میں سے عاجزی کا، یعنی ان کے ساتھ اپنے بازو کو شفقت اور عاجزی والا رکھنا۔ جیسے ایک انسان کسی سے یوں کھڑے ہو کے بات کرتا ہے، تو والدین سے بات کرے، تھوڑے سے اس کے بازو اور کندھوں میں لچک آ جائے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو خم کر لے، اس طرح ان سے بات کرنا۔ وقر، اور کہتے رہنا، ربی پالنے والے، ارحمہما، ان دونوں پر ایسے رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے مجھے اس حال میں پالا جب میں چھوٹا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کیا رب سے نکلی ہے تربیت، گویا اللہ کو وہ منظر یاد دلایا کہ اللہ میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا، اور ایک طریقے سے یہ پالنے پوسنے بڑے کرنے کی صفت آپ کی بھی ہے، لہذا اے پالنے والے ان دونوں پر ایسے ہی رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن کی حالت میں مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب ہم تو اپنے والدین کے ساتھ بڑا اچھا کرتے ہیں، لیکن والدین ہیں کہ کوئی نہ تعریف کرنے کو تیار ہے، نہ حوصلہ افزائی کرنے کو تیار ہے، صبح ڈانٹ، شام ڈانٹتے ہی رہتا ہے، تکلیف ہی دیتا ہے، اب کیا کریں؟ اللہ فرما رہے ہیں، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے۔ اگر تم دل سے عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے والدین کے حقوق ادا کر رہے ہو تو تمہارا رب زیادہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے۔ بلے ظاہری حالات تمہارے عین مطابق نہیں ہے، ظاہری حالات تمہارے مطابق نہیں ہے، تمہارے والدین تم کو کوس رہے ہیں، تم کو باتیں سنا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، تانے مار رہے ہیں، لیکن اگر تم خود درست ہو اور تم حقوق کی ادائیگی کرنے کی مکمل سکت رکھتے ہو تو تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے۔ اپنا کام کرتے رہو، لیکن یاد رکھنا خود اچھا رہنا ہے، نیک بچہ بننا ہے، اپنے اعمال درست رکھنے۔ کیوں؟ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو جاؤ، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کا تعلق اس بات سے ہے کہ کبھی والدین کے حق کے اندر کوتاہی ہو گئی تو اللہ کی طرف رجوع کر لو کہ اللہ والدین کے حقوق میں کوتاہی ہو گئی معاف فرما دے، تو اللہ معاف فرما دیں گے۔
کیونکہ اللہ کو پتہ ہے تمہارے دل میں کیا ہے. تمہارے دل کے اندر آج تک وہ چیز نہیں تھی والدین کے لیے. آج قرآن کی آیتیں سن کر وہ حرارت جاگ اٹھی, وہ چنگاری پیدا ہو گئی. تمہارے والدین زندہ ہیں تو قدر کر لو, کوئی ایک زندہ ہے تو مزید قدر کر لو, اور دونوں میں سے کوئی زندہ نہیں ہے تو اب اس کا کیا حل ہے؟ صحابی فرماتے میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کسی کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کیسے کرے؟ فرمایا ان کے لیے استغفار کرے, ان کے لیے استغفار کرے. ہماری مسجد میں امام صاحب اکثر دوسرے قاعدے کے اندر تھوڑا لمبا کرتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے لمبا ہو جاتا ہے کیونکہ شاید میں جلدی پڑھ لیتا ہوں واللہ والا. تو میرا مستقل عادت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں گزرتی جس کے اندر یہ میں 7-9 دفعہ 11 دفعہ یہ دعا نہ پڑھ لوں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آدمی بعض اوقات فالتو بیٹھنے کا تو نماز کا وقت تو بڑا قیمتی وقت ہے, آخری اجرت ملنے کا وقت ہوتا ہے, اور تشہد کی حالت کے اندر آدمی قاعدہ درود شریف و مختصر دعا پڑھ کے فارغ بیٹھا جمائیاں لے رہا ہے کہ بھائی امام سلام پھیرے گا تو میں کروں گا. یہ دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. لیکن اس دعا کو پڑھتے ہوئے نیت یہ ہو کہ اللہ سے مانگ رہا ہے, والدین کا خیال دل میں نہ آئے, کیونکہ نماز فرض ہے. فرض نماز اللہ کے لیے, کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہے. اس کے اندر غیر اللہ کا شبہ نہیں آنا چاہیے. جس طرح تحیات پڑھتے ہوئے السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہوئے نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے, بلکہ صرف یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ اس پیغام کو نبی تک پہنچا رہے, بس. نبی کا خیال دل میں آنے کو علماء نے غلط لکھا ہے ایسے موقع کے اوپر, کیونکہ موقع صحیح نہیں ہے, نماز کا موقع ہے, عبادت ہو رہی ہے. لہذا اس دعا کو اپنا شعار بنا لیں. ایک بزرگ سے کہا گیا بہت دعائیں کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی. بولا اپنی دعاؤں کے اندر سب سے پہلے اپنے والدین کو اپنا شریک بنا لو. جب تمہاری دعاؤں کے اندر تم اپنے والدین کو شریک بنا لو گے وہ دعائیں تیز رفتاری کے ساتھ قبول ہوں گی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ تمہارے رب نے حکم بھیجا اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تم عبادت مت کرنا اس کے سوا کسی کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اما یبلغن عندک الکبر جب پہنچ جائے تمہارے پاس بڑھاپے میں احدہما او کلاہما والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں فلا تقل لہما اف تو ان سے اف مت کہنا ولا تنہرہما ان کو جھڑکنا مت وقل لہما اور کہنا ان دونوں سے قولا کریما نرم بات واخفض لہما اور ان کے لیے ہلکا کر دینا جناح الذل من الرحمہ عاجزی اور رحمت کا بازو وقل اور کہتے رہنا ربی اے میرے پالنے والے ارحمہما ان دونوں پر ایسے ہی رحم کر کما ربیانی صغیرا جیسے انہوں نے مجھے بچپن کی حالت میں پالا پوسا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم پھر بھی والدین راضی نہیں ہوتے, پریشان نہ ہو, تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کیا ہے تمہارے دلوں میں. ان تکونوا صالحین اگر تم خود نیکوکار ہو فإنہ کان للأوابین غفورا تو وہ رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے.